بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیالکوٹ کا جو سانحہ ہوا ہے اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی ایک مرتبہ پھر بدنامی ہوئی ہے، اور پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ دنیا میں جب بھی پاکستان ہیڈ لائنز میں آتا ہے تو ایسی ہی خبروں کی وجہ سے آتا ہے۔ کسی اچھی خبر، کسی اچھے کارنامے، کسی اچھی کارکردگی کے حوالے سے پاکستان کا ذکر خیر دنیا میں نہیں ہوتا۔ جب بھی یہ شہ سرخیوں کی زینت بنتا ہے ہمارے ملک کا نام، تو ایسے ہی واقعات کی وجہ سے بنتا ہے۔ اور یہ جو سیالکوٹ کا سانحہ ہے یہ دوہرا المیہ ہے۔ ایک المیہ تو اس کے یہ نتائج ہیں جو پاکستان سے باہر نکلنے والے ہیں، پاکستان کے لیے عالمی مسائل بڑھیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر کہ دنیا کے ہر میڈیا نے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا ہے اور یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جنونیوں کو ملک ہے، حالانکہ پاکستان جنونیوں کو ملک نہیں ہے، یہاں جنونیوں کا غلبہ ہو گیا ہے۔ یعنی 1000 تماشائی ان میں جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کا ہاتھ روک سکیں جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں۔ سیالکوٹ کی یہ کوئی فرم تھی جس کا غیر ملکی سری لنکن مینیجر تھا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے دیوار پر لگا ہوا کوئی مذہبی پوسٹر پھاڑ کر نیچے پھینک دیا، جس پر ان لوگوں نے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اس کو پکڑ لیا اور پہلے مارا، جوتوں سے مارا، ٹھڈوں سے مارا، مکوں سے مارا، ڈنڈوں سے مارا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو گھسیٹ کر سڑک پر لے گئے اور سڑک پر لے جا کر پھر ڈنڈوں سے اس کا مسئلہ کیا، اور اس کے بعد اس کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور لاش کو جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ واقعے کے بعد جو قاتل تھے وہ میڈیا پر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے، اور وہ لبیک لبیک کے مسلسل نعرے لگا رہے تھے۔ اس واقعے کی مذمت پاکستان کی ہر پارٹی نے کی ہے، اور ایک ستم ظریفی کی حد یہ ہے کہ تحریک لبیک نے بھی اس کی مذمت کی ہے، جس نے ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے اپنے جلوس کے دوران 8 پولیس والوں کو اسی طرح بے گناہ پولیس والوں کو بالکل جو کوئی لاٹھی چارج نہیں کر رہے تھے، صرف ہجوم کے ہتھے چڑھ گئے تھے، ان کو قتل کیا۔ تحریک لبیک کی قیادت نے ان واقعہ سے لا تعلقی ظاہر کی لیکن مذمت نہیں کی، تو اب یہ مذمت کر رہی ہے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ملبہ اس کے گلے پڑ جائے گا۔ جو قاتل ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کے کارکن تھے، لیکن لبیک لبیک کے نعروں سے انہوں نے یہ ایک قسم کی اپنی وابستگی یا حمایت ظاہر کر دی، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کا شک اسی تحریک کی جانب نظر آتا ہے۔ دوسرا المیہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پچھلے 3-4 برس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست یا ریاستی ادارے یا عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کی حامی عناصر مسلسل لاقانونیت کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، بلکہ لاقانونیت میں ملوث رہے ہیں۔ دھرنوں کے دوران عمران خان نے حکم دیا کہ پولیس والوں کو مارو، ان کو ایسی پھینٹی لگاؤ کہ ان کی نسلیں یاد کرے، اور اس کے بعد پھینٹے لگے۔ ایک پولیس افسر تو قتل ہوتے ہوتے بچا۔ عمارتوں پر قبضے ہوئے، عمارتوں پر شلواریں ٹانگی گئی، گالیاں دی گئی، تشدد کی دھمکیاں دی گئیں۔ عمران خان نے تقریروں میں کہا کہ میں خود پولیس والوں کو پھانسی دوں گا۔ یہ جو ملک کا صدر بنا بیٹھا ہے ماشاءاللہ، پاکستان کی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ ایسا شخص پاکستان کی صدارت پر فائز ہو گیا جو کراچی میں کانسٹیبلوں کو تھپڑ مارتا تھا، اور جس نے عمران خان کو ٹیلی فون پر ٹی وی پر قبضے کی خبر سنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہمارا MQM سے بھی اشتراک ہے۔ اس کے بعد پھر جس طرح ختم نبوت کے ایشو پر جو دھرنے دیے گئے، جلوس نکالے گئے اور تشدد کی حمایت کی گئی، پورا ملک جو ہے وہ لاقانونیت، خاص طور پر جو شمالی پنجاب کا علاقہ تھا، حکمران پارٹی مسلم لیگ تھی، اس کے لیڈروں کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا، گھروں پر حملے کیے گئے، ان کی کاریں توڑی گئی، ان پر گولیاں چلائی گئیں، حسن اقبال کو گولی لگی۔ یعنی اس سلسلے کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی۔ میڈیا کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کی حمایت کرے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے، چنانچہ ٹی وی پروگراموں میں مسلسل ان کو مجاہدین اسلام کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا، اور غیرت ایمانی کی اصطلاح استعمال کر کے لوگوں سے کہا جاتا رہا کہ ان کی حمایت کی جائے۔ اور عمران خان نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے دھرنے میں جا کر بیٹھوں، اور PTI کے لوگ ان کے دھرنوں میں جا کر بیٹھے۔ عدم برداشت کی یہ تاریخ جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو مشرف نے آگے بڑھایا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ TTP بنی، تحریک جعفریہ کے کوئی لشکر بنے، تحریک سپاہی صحابہ کے لشکر بنے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، اگر گنوانے بیٹھوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے کہ اس دوران پاکستان میں کیا ہوتا رہا۔ سنی علماء مارے گئے اور ان کا شک شیعہ علماء پر گیا، اور شیعہ علماء مارے گئے تو ان کا شک سنیوں پر گیا۔ مہاجروں کے ہاتھوں پٹھانوں کا قتل ہوا، پٹھانوں کے ہاتھوں مہاجروں کا قتل ہوا، سندھی کو مہاجر سے لڑایا گیا، مہاجر کو سندھی سے لڑایا گیا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے صرف اس لیے یہ کیا گیا
کہ ووٹ کا سر کچلا جا سکے۔ تو اب ووٹ کا سر کچلنے کی کہانی جو ہے وہ ریاست کے لیے خطرہ بن گئی ہے، جو اس کے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ہر جگہ ہجوم جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کر سکتا ہے اور پھر ان کو سزا دینا ناممکن ہو جائے گا۔ تقریباً یہ 60 افراد یہ سانحہ سیالکوٹ واقعے کے بعد گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر 60 پر مقدمہ ہوتا ہے تو سزا کسے ملے گی؟ 60 کو نامزد کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی ملزم کو سزا ملے، یعنی اس واقعے کے ملزم بھی صاف بچ جائیں گے۔ جس طرح کہ تحریک لبیک کے کاروان میں 8 پولیس والوں کے قاتل بچ گئے، جس طرح سانحہ ساہیوال کے مجرموں کو بچایا گیا، اور جس طرح راؤ انوار کو بچایا گیا، اسی طرح اور جس طرح ٹی ٹی پی جس نے پشاور کے اسکول میں 250 یا 150 سے زیادہ بچوں کی جانیں لی تھی، ان کو بچایا گیا، اسی طرح یہ بھی بچ جائیں گے، کیونکہ پنجاب حکومت نے جب یہ 60 افراد کو نامزد کیا، گرفتار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بلوے کی تعریف میں آئے گا، اور بلوے کی تعریف میں سزا نہیں ملا کرتی، اگر ملتی بھی ہے تو وہ بہت معمولی۔ ظاہر ہے 60 افراد کو آپ سزائے موت تو نہیں دے سکتے۔ ملزموں کو صاف بچانے کی کوشش نظر آ رہی ہے اور ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اگرچہ مذمت میں بیان آ رہے ہیں۔ عمران خان نے نوٹس لیا ایک، بلکہ ٹویٹر پر میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ اب یہ جو ملزم ہیں بچ جائیں گے کیونکہ عمران خان نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ بلکہ ایک ٹی وی چینل نے سرخی یہ لگائی، ٹکر یہ چلایا، بڑا معنی خیز اور طنزیہ ٹکر تھا کہ وزیر اعظم نے سانحہ سیالکوٹ کا بھی نوٹس لے لیا۔ اس بھی میں جو طنز کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ طنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس کا نوٹس لے لیا، اس کا بھی نوٹس لے لیا۔ تو یہ اس حکومت کی پالیسی رہی ہے، اس پارٹی کی پالیسی رہی ہے تشدد کی حوصلہ افزائی کرنا، اور خاص طور پر مذہبی منافرت کو استعمال کرنا، اپنے مخالفوں کو پاکستان کا غدار اور بھارت کا ایجنٹ قرار دینا۔ یہ ساری پالیسی جو ہے یہ نقطہ عروج پر پہنچی، جو ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی، وہ عمران خان کی صورت میں نقطہ عروج تک پہنچی، اور اب دیکھیے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کی مین سٹریم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہی مقاصد ہیں کہ وہ مخالفوں کا بندوبست کیا جا سکے، چاہے وہ ان کو بم دھماکوں سے اڑائیں، چاہے ان کو گولی ماریں، چاہے ان کو لینچ کریں، جس طرح یہ سیالکوٹ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس طرح کی لینچنگ کی جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو حکومت یا مملکت کی جو پالیسی ہے وہ ہمیں بدلتی نظر نہیں آ رہی، لیکن مذمتی بیانات بہت نظر آ رہے ہیں، اور اس واقعے کے جو اثرات ہیں، مضمرات ہیں، وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ہیں۔ بھارت ان کو استعمال کرے گا۔ پاکستان کا امیج اتنا خراب کیا جا رہا ہے کہ یہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کی بات تو بات کی ہے، کہیں یہ واپس اس کو بلیک لسٹ میں نہ کر دیا جائے، یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سب آفت ہمارے اپنوں کی لائی ہوئی ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی سہمی ہوئی ہیں۔ اس لیے سہمی ہوئی ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے طرز عمل اور اس طرح کی سوچ کے خلاف کھل کر میدان میں آتی ہیں تو انہیں بھی گولیاں ماری جا سکتی ہیں، جس طرح احسن اقبال کو گولی ماری گئی تھی، یا جس طرح نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ میں ان کے اوپر جوتا اچھالا گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہو سکتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو اس قسم کے واقعات سے ملک کو بچایا کرتی ہیں وہی سہم کر رہ جائیں، خوفزدہ ہو کر رہ جائیں، اور چند بیانات کے بعد کوئی پالیسی نہ دے سکے، کوئی عوامی شعور نہ پیدا کر سکیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنونیت کی جو لہر ہے جو اس وقت غالب آ چکی ہے، یہ مزید غالب آئے گی، اور اس سلسلے میں علماء کا کردار جو ہے وہ افسوسناک نہیں ہے، وہ شرمناک ہے۔ علماء سے پوچھا جائے گا تو وہ جواب میں غیرت ایمانی کا حوالہ دیں گے، اور جب وہ غیرت ایمانی کا حوالہ دیں گے تو آپ ان کو پھر چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوٹ رادھا کرشن کے علاقے میں کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، زندہ جلایا گیا، تو اس وقت کا جو وہ واقعہ جو تھا اس کا محرک مساجد تھی۔ مسجدوں سے اعلانات ہوئے کہ کفار نے حملہ کر دیا ہے، کفار کو سزا دی جائے، کفار کو نظر آتش کر دیا جائے، اے مسلمانوں اٹھو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 بے گناہ بھٹا مزدور مار دیے گئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ علماء کو بھی اس نظام نے طاقتور کیا ہے۔ علماء سے مراد میری وہ علماء ہے جو اس وقت منظر پر غالب ہیں، جو علماء دین ہیں جو پس منظر میں چلے گئے ہیں، جن کی کوئی سنتا نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حکومت اور اس اشرافیہ کے ہاتھوں میں استعمال ہو کر نفرت آمیز تقریریں کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، سرمایہ داری کے اور جاگیرداری کے اور اشرافیہ کے
مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ علماء اس وقت غالب ہیں، ان کے کارکن غالب ہیں، اور مملکت کے ادارے اور حکومت عملاً ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ورنہ جس طرح لبیک کا مارچ لاہور سے چلا تھا تو اسے لاہور ہی میں روکا جا سکتا تھا۔ اب اس کو مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے، ایک طرف سے ادھر سے ان کو لایا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ ٹی ٹی بی کو لایا جا رہا ہے، اور یہ دو مختلف مسالک کے نمائندے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ سیاسی کشت و خون کیا جائے، بلکہ مذہبی طور پر بھی پاکستان میں ایک فساد اور تصادم کی کیفیت پیدا کی جائے۔ ظاہر ہے ایک مسجد پر جب حملہ ہوگا دوسرے مخالف فریق کا، تو بدلے میں اس مسلک کے لوگ دوسری مسجد پر حملہ کریں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں ایک دن شیعہ عالم قتل ہوتا تھا تو اگلے دن سنی عالم قتل ہو جاتا تھا، اور ایک دن اگر کسی امام بارگاہ پر حملہ کیا جاتا تھا تو اس سے اگلے دن کسی مسجد پر حملہ ہو جاتا تھا۔ وہ سلسلہ، وہ بہت خوفناک دن تھے جو گزر گئے، اور وہ دن کیوں گزرے؟ اس لیے کہ بیچ میں زرداری اور نواز شریف کی جو جمہوریت کی تحت آئی ہوئی حکومتیں تھیں، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، لیکن وہ سلسلہ جمہوریت کا پھر اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور عمران خان کی شکل میں ایک ہائبرڈ نظام لایا گیا۔ اس کے بعد وہ ساری بلائیں پھر سے آزاد ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، دعائے خیر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔